بائبل، مسیحیوں اور خدا کا کلام۔ خدا کے لوگ وہ ہیں جو خدا کی محبت اور مسیح یسوع کی صلیب کے ذریعے بچائے گئے ہیں، اور اس کے لوگوں کو سب سے پہلے بائبل کے ذریعے سے یہ جاننا چاہیے کہ خدا کون ہے، وہ اپنے لوگوں سے اور اپنے بچوں سے کیا چاہتا ہے اور یسوع مسیح نے کیا کہا۔ بائبل بیان کرتی ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں آج تجھ کو بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ برائے کرم کلام کے بغیر نہ کام کریں، نہ خدمت اور نہ منسٹری چلائیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کھائے بغیر کام کرنا، کیونکہ ہمیں ایک المناک نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور جنہوں نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی کے پانی کا مزہ چکھا اور زندگی کی روٹی کھائی، وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اس کے فضل کی وجہ سے خوشی سے بھر گئے، اور زیادہ تر لوگ تو اس سے پیشتر کہ وہ خدا کو اور اس کی مرضی اور خواہش کو جانے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پرجوش دعائیہ زندگی بسر کرتے اور محکمہ تعلیم میں، خدمتی ادارے میں، پارکنگ میں یا باورچی خانے میں بھی اس کی خدمت کرنے کے لیے سرشار اور بے قرار رہتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے قلیل مدتی مشنری سفروں پر جاتے اور سال کے دوران خدا کی خدمت نہ کرنے پر پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کچھ کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کون ہے، خدا ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ ہم خدا اور اس کی مرضی کو بائبل، جو زندگی کا کلام ہے، کے ذریعے جان سکتے ہیں، جو خدا نے بطور مکاشفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ بائبل میں خدا نے پہلے ہی سے ہمیں بتا دیا کہ خدا کی نیک اور کامل مرضی کیا ہے۔ خدا نے اسے بائبل میں ظاہر کیا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ بائبل بتاتی ہے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ موسیٰ نے اپنی موت سے پہلے اسرائیل کے خروج پر گویا خون بہا کر اپنی وصیت کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ بائبل میں مختلف جگہوں پر مسیحی یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام پر کھڑے رہ کر زندگی بسر کرو، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے ایک بال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند نے موسیٰ کی وفات کے بعد اور کنعان کی فتح سے پہلے قبل یشوع سے یہی کہا تھا۔ بائبل بتاتی ہے، اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر، اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ داؤد بادشاہ نے، جو ابراہیم کے ساتھ پرانے عہد نامے کی نمائندگی کرتا ہے، اپنی وصیت میں ان الفاظ کو دیا، اگر مسیحی خدا کے کلام پر کھڑے ہوں تو وہ اس کی اطاعت کرتے،
خدا اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے، ہم یسوع مسیح کے خون کی قیمت کی وجہ سے گناہ سے آزاد کیے گئے ہیں، اور ہم اب بھی گنہگار ہیں اگر ہم اپنی شاہانہ یا اپنی من مرضی کی زندگی میں واپس جائیں۔ ہماری دعائیں اور روزے صرف ہماری ذات اور ہماری مناجاتوں کے لیے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ مزید یہ کہ جب تک ہم کلام کے ذریعے اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے تو ہماری محنت، پرجوش عبادت اور خدمت صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ بائبل بتاتی ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ پوری بائبل مقدس میں یسوع نے یہ بتایا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع نے ہمیں واضح طور پر یہ بتایا کہ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ایک مسیحی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ لہٰذا مسیحیوں، اول مسیحیوں کو خدا کے کلام کو زندگی کے طور پر دیکھنا ہے۔ دوئم، مسیحیوں کی دعا کلام کی بنیاد پر ہو۔ سوئم، مسیحیوں کو کلام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چہارم، مسیحیوں کو کلام کی بنیاد پر گناہ نہیں کرنا۔ پنجم، مسیحیوں کو کلام پر مبنی ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا مسیحیوں کی بنیاد کلام پر ہے۔ خدا کے لوگ جو صرف فضل ہی سے خدا کے فرزند بنے، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کی قیمت بہت بڑی تھی، کلام پر قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ تا حیات جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام کو تھامنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ پھر ہم خود اپنی حقیقت جاننا شروع کرتے ہیں، جسے پہلے ہم نے اپنے گناہ میں نہ سمجھا۔ جتنا ہم کلام کے توسط سے خدا کے قریب آتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اپنی بدکرداری کا پتہ چلتا ہے۔ تب ہم اس بات کو جانیں اور پہچانیں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے کہ ہم خدا کے فضل کے بغیر نہیں جی سکتے۔ ہماری خود شناسی ہماری سخت محنت کی وجہ سے نہیں بڑھتی، بلکہ خدا کے قریب آنے اور مسیح میں زندگی گزارنے سے ہے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ فضل اور ہمارے بدلاؤ کے بغیر ہم خدا کے بچوں کی مانند زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہی ہے دنیا کے نور یسوع مسیح کے سامنے گناہگاروں کی تقدیس۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، بلکہ میں نے جانا کہ میرا خود سے بہتر ہونا ناممکن ہے، بلکہ اس کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ فضل پر انحصار کرنا ہے۔ ایک مسیحی کلام کے ذریعے خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ بالآخر خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے بسر کرتے ہیں۔ کلام زندگی ہے، کلام روحانی کھانا ہے جو مسیحیوں کو بطور مسیحی زندگی بسر کرنے کی قوت دیتا ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا اور زندگی کے کلام کے ذریعے خدا کو جانتا ہے، ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔